दनियल नबी का सहीफा, उसका 4वां बाब, और आपके सामने बेटी ने 29वीं आयत से 34वीं आयत तक ये रेफरेंस तलावत किया। आज हम कलाम खुदा में से 29वीं आयत को जरा दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 29वीं और 30वीं आयत को आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है कि 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया कि क्या ये बाबल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुस सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा है, जरा तवज्जो से, मेहरबानी से, गौर से। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो शुक्रगुजारी की इबादत में दिल से शरीक होते हैं उनके लिए भी बड़ी बात होती है कि उस शुक्रगुजारी की इबादत के वसीला से खुदा उनकी जिंदगियों में भी ऐसी बरकत लाता है, मौजज़ात लाता है, ऐसे काम उनकी जिंदगियों में होते हैं कि वो भी शुक्रगुजारी के लायक हो जाते हैं। सो कलाम खुदा में से सुनिए कि लिखा है नबूकदनेस्सर के तलक से, लिखा है कि एक दिन बादशाह अपने महल के ऊपरी हिस्से पर टहल रहा था। खुदा का कलाम बयान करता है, और जब उसने, चूंकि वो अपने महल के ऊपर चढ़ा हुआ था, इसलिए वो सारे बाबल को देख रहा था, सारी बाबल की सरजमीन को देख रहा था, बड़ा महल देख रहा था, बड़ी बड़ी जमीनें, जायदादें, बड़े बड़े लोग, अपनी बड़ी फौज को, रथों को, घोड़ों को देख रहा था, अपने मुलाजमों को देख रहा था। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने कहा कि क्या ये बाबल आज़म नहीं, बेबीलोन द ग्रेट, क्या ये बड़ा बाबल नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुस सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। खुदा का कलाम ये बयान करता है। जब हम कलाम खुदा में देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, इन अल्फाज की बैकग्राउंड देखते हैं, इनकी गहराई में उतरते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये अल्फाज ना शुक्र दिल के अल्फाज हैं, ये अल्फाज ना शुक्र पन का इज़हार है, ये उस जिंदगी के अल्फाज हैं, उस मुंह के अल्फाज हैं जो ना तो खुदा की कुदरत को जानता है, ना खुदा के कलाम को जानता है, और ना खुदा को जानता है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो कुछ उसके पास है उसको अपनी तवानाई समझता है और अपने जाहो जलाल का नमूना समझता है। जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं तो हमें बारहा बताया जाता है। ज़बूर 127 का लिखने वाला कहता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस होती है। खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो पहरेदार का जागना भी अबस रहता है। कलाम फरमाता है तुम्हारे लिए तो सुबह को उठना, देर तक मुशक्कत की रोटी खाना भी बेमानी है। वो अपने बेटों बेटियों को उनकी नींद में मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। लेकिन एक बादशाह, बाबल आज़म का बादशाह कहता है कि क्या ये बड़ा बाबल आज़म मैंने नहीं बनाया? क्या मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से, अपनी अथॉरिटी से, अपनी हुकूमत से, अपने जोर से इसको नहीं बनाया? लिहाजा दारुस सल्तनत और ये सारी चीजें जो है वो क्या मेरे जाहो जलाल का, मेरी शौकत का, मेरी बुजुर्गी का नमूना नहीं है? मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम खुदा में इस तलक से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा का कलाम शुक्रगुजारी के तलक से बयान करता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो खुदा की तमजीद करता है, क्योंकि लिखा है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद खुदा में, खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है कि हम हर एक बात के लिए खुदावंद की क्या करें, शुक्रगुजारी करें। चुनाचे आज हम इस खानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम सब ही इस बात के गवाह हैं कि यह खानदान खुदा से हमेशा वफादार रहा है, हमेशा ईमानदार रहा है, हर खिदमत में पेश रहा है। लिहाजा खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के सारे वादे इनकी जिंदगियों में हाँ के साथ पूरे होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम इस शख्स के बारे में बयान करता है कि ये गुरूर और तकब्बर की बढ़ लगाने वाला शख्स है, और ये बात खुदा को पसंद नहीं आई। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। शुक्रगुजार दिल, फरोतन दिल, ताबेदार दिल खुदा को अच्छे लगते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, इसलिए कि वो मगरूरों का मुकाबला करता है, बगैर फरोतनों को सरफराजी और बुलंदी बख्शता है।
میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں تو ہمیں شخص کے بارے میں، نبوکدنضر کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے. یہ بڑا زبردست نام ہے بائبل مقدس کے اندر. خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ جس بابل کا یہ بادشاہ ہے، کلام خدا میں بیان کرتا ہے کہ نبوکدنضر کا بابل کا جو چوتھا خاندان تھا اس کا یہ بادشاہ تھا، اور اس سے پہلے اس کا نبوکدنصر جو تھا وہ اس کا باپ تھا. اس کی جگہ یہ مصر کو فتح کر کے یہ بابل کا بادشاہ بنا. ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ نبوکدنصر کو جب یہویاکیم کی سلطنت کا 3 سال چل رہا تھا، بنی اسرائیل کے لوگ خدا کے خلاف جا رہے ہیں، بادشاہ بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں. میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے اپنے لوگوں کو تنبیہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نبوکدنصر کو اپنا خدمت گزار کہہ کے، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اپنا ایک ہتھیار اور ٹول کہہ کے، خدمت گزار کہہ کے اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کو قوت تھی، قدرت تھی کہ یہ یروشلم پر حملہ کرے اور بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو 3 حملوں میں یہ اکٹھا کر کے اپنے ملک میں لے گیا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس بات کی خدا نے اجازت دی اور نبوکدنصر کو اس کام کے لیے استعمال کیا تاکہ خدا کے لوگوں کی اصلاح ہو سکے. لیکن یہ شخص جو تھا، اس کے ذہن میں غرور اور گھمنڈ آ گیا. یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں اپنی طاقت میں ہی اتنا زبردست ہوں، اپنے زور بازو میں، اپنی فوجوں میں، رتھوں میں صلاحیت ہوں کہ میں جو چاہوں زمین پر کر سکتا ہوں. کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے اس کو یہ زور اور قوت اور سلطنت بخشی ہے. کیونکہ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جتنی حکومتیں ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں، اور خدا کا کلام اسی لیے بیان کرتا ہے کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی اور اعلیٰ حکومت خدا کی حکومت ہے جس کے ہمیں تابع رہنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے. لیکن ہم اس نبوکدنصر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی غرور اور تکبر کا، گھمنڈ کا شکار رہا ہے. ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہی ہے، آپ نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ خدا نے پہلے ہی اس پر یہ واضح کر دیا تھا جب خواب کے ذریعے سے اس کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، مورت دکھائی جاتی ہے، اور بزرگ دانیل اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، جس کے اندر سونے کا سر ہوتا ہے، جس کے اندر چاندی کے بازو ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیچے پیتل کے تعلق سے اور پھر پاؤں کے تعلق سے لکھا ہے کہ مٹی اور لوہے کے ہوتے ہیں، اور چاروں سلطنتوں دنیا کی جو ہے ان کے تعلق سے اس کو سکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری سلطنت بھی ایک دن جو ہے وہ دنیا سے جاتی رہے گی. لیکن جنہوں پنجابی چ کہندے ہیں نا، اس گل نوں سن کے بھی بندے دا پتر نہیں بنیا. خدا کا کلام یہ میں کہا ادوں بھی انہوں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ جو خدا نے اس کو خواب دکھایا تھا، اس کے نجومی، اس کے کشتی، اس کے فالگیر اس کی وضاحت نہیں کر سکے تھے، تفسیر نہیں کر سکے تھے، تشریح نہیں کر سکے تھے. بزرگ دانیل کو خدا نے استعمال کیا اور اس شخص کو تنبیہ کی، لیکن یہ بھول گیا. اور پھر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کو جاری رکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی زندگی میں یہ دن آتا جس دن یہ بڑھ مارتا ہے، یہ فخر کرتا ہے، غرور اور تکبر کی زبان بولتا ہے. کیا کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، یہ بڑا بابل اعظم میں نے نہیں بنایا، یہ بڑے بڑے محل میں نے نہیں بنائے، یہ اتنے بڑے رتھ میرے نہیں ہیں، یہ سارے گھوڑے میرے نہیں ہیں، یہ سارے سپاہ سالار، یہ ملازم میرے نہیں ہیں. میرے عزیزو، یہ بات کرتا ہے تو پھر خدا فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کو شکر گزار بنائے گا. توجہ نہ سننا جے، اسی شکر گزار رہیے نا تے اچھی گل جے، ورنہ خدا پھر ہمیں شکر گزار بنانا بھی جانتا ہے، اور برکت دونوں کی زندگیوں میں قائم رہتی ہے جو شکر گزار بننا سیکھ جاتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس سے پہلے یہاں پہ حوالہ پڑا تھا کہ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. اس سے پہلے میرے عزیزو، خدا نے اس کو اس کا حشر دکھا دیا تھا. خدا نے بتا دیا تھا کہ اگر تو نافرمان ہوگا تو تیرا کیا انجام ہوگا، اگر فرمانبردار رہے گا، شکر گزار رہے گا، تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تجھے بلندیاں ملیں گی، سرفرازی ملے گی. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے اس شخص کو اس کی نافرمانی کی، غرور کی، تکبر کی، ناشکرہ پن کی سزا ملے، 1 سال پہلے خدا نے اس کو خواب دکھایا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس خواب کی وجہ سے یہ پریشان ہو گیا
اور یہاں پر پھر وہی بات، اس کے کوئی کشتی، اس کے کوئی فالگیر، اس کے کوئی جادوگر، اس کے کوئی سحر، اس کی کوئی مدد نہ کر سکے. کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی کہ اس کام کا کیا مطلب ہے. پھر بزرگ دانیل کو بتایا گیا، بلایا گیا، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بزرگ دانیل کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ شخص بذات خود کہتا ہے نبوکدنضر کہ اس میں الہوں کا روح ہے، خدا کا پاک روح اس کے اندر ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے، ذرا غور سے توجہ سے سنیں، وہ خواب جب بتایا جاتا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب یہ خواب دانیل کو بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، ایک پودا جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہی بڑا جاتا ہے. مہربانی کلام توجہ کرو، شکریہ. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک پیڑ اگتا ہے، ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی چوٹی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی چوٹی آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں اور چھپائے جنگل کے نکل کے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب نبوکدنضر یہ دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان سے قدسی اترتا ہے، فرشتہ اترتا ہے، خدا کے نگہبان اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس درخت کو جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، جس پر پرندے بسیرا کرتے ہیں، چرندے جس کے زیر سایہ ہیں، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ ڈالو. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کی شاخیں اتار دو، اس کے پتے اکٹھے کر کے جلا دو، بھسم کر دو. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے لیکن اس کا نیچے والا حصہ جو ہے، اس کا جو نیچے والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو زمین پر رہنے دیا جائے. جنہوں پنجابی میں موڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے والا حصہ چھوڑ دیا جائے. اور خداوند فرماتا ہے کہ اس کو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے لوہے کے ساتھ، تاروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے. میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کریں. اب دانیل کو خدا نے عدالت کے لیے بنا لیا. اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے دانیل کو وضاحت کے لیے بنایا، نبوکدنضر کو عدالت کے لیے بنایا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ کیا. جب اس خواب نے اس کو پریشان کر دیا تو پھر بزرگ دانیل اس کی تشریح کرتے ہیں. خدا کی شکر گزاری کریں، مہربانی سے توجہ سے سنیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے